جی آپ کا نام کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا شاہ حسین کے ساتھ آپ کا؟ سر جی وہ ہمارا چاچا ہے اور میں اس بھائی کا دوسرے بھائی کا بیٹا ہوں. عادل نام ہے ہمارا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے یہ کس طرح بندہ تھا, کیا کرتا تھا؟ وہ بس ادھر لندن میں کام کر رہا تھا, وہ ٹیکسی میکسی کے لیے وغیرہ کام. اور دوسرا اس طرح بات ہے کہ وہ بہت دنوں بعد ادھر آ رہا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ بہت اچھا آدمی تھا, وہ ادھر سے روزے بھی لگا رہا تھا, دوسرے آدمی کو بھی مدد کر رہا تھا, لیکن اس سے زیادتی ہو گیا, بہت زیادہ زیادتی ہو گیا. کہاں پہ مارا اس کو اور کس طرح مارا؟ اس طرح مارا کہ وہ گھر سے نکل گیا اور گولی شوٹ کیا تھے, وہ 6-7 ڈز مارا ہے اس کو. 6-7 فائر کر کے اس کو گولی سے شوٹ کیا. ہاں گولی سے شوٹ کیا. اچھا یہ بتائیے کون ہے اس کی, یہ جو برقعے میں ہے اس وقت ہم ان سے جانے گئے؟ بہن ہے. جو شاہ حسین ہے اس کی بہن ہے, یہاں پہ تانے میں آ چکی ہے. چونکہ آپ کو اردو آتی ہے ماں؟ نہ بچے اردو, اس کو اردو نہیں آتی, لیکن ان سے ہم پشتو میں جانیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے. جی یہ بتائے دارا تو وہی مرکئی رور دے یو رور دے کہ نور رونا دے یو رور میں دے من دو خويندې دا یو رور میں نور اسره بسرم نشته دی. زما ورندار ظلم وکړ, زما د ورندارې مور ظلم وکړ, زما د ورندارې رور ظلم وکړ. زمونږ څه ظلم شوی دی, موږ له دې انصاف راکړي, نور هم هېڅ وس نشته دی. یقیناً اس ماں کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہی ایک بھائی تھا ان کا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس وجہ سے ان ملزمان کو جو گرفتار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. آگے بھی جانتے ہیں, فیملی کے دیگر لوگ بھی ان کے یہاں پہ موجود ہیں. کوئی آپ میں سے اردو میں بات کر سکتے ہیں اس وقت؟ جی یہ بتائیے آپ کا کیا لگتا تھا رشتے میں؟ ہمارا ماں کا ماما تھا. ماں کا ماما تھا. تو کیا تھا, کس طرح بندہ تھا یہ؟ بہت اچھا بندہ تھا. تو اچھے بندے کو کیوں لوگ مارتے ہیں, اس کو کیوں مارا, کیا وجہ تھی؟ بس اس کی فیملی کا مسئلہ تھا, کیا کرے, اس کی وائف ایسی تھی, پیسوں کا لالچ بھی تھا. وہ اس کی فیملی بھی ہے, وائف بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ پیسے چاہیے, آگے بڑھے, اور اس کو سامنے سے ہٹانا چاہتی تھی. سونے کی مرغی تھی, انڈے دیتے تھے, اور وہ بھی اپنی وائف کو اس کو عمرے پر لے کر گئی ہے, اور اس کے علاوہ پڑوسی کو بھی اس نے عمرے کو لے جانا تھا. اس کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی لے کے جاؤں گا, 24 تاریخ کو وہ بھی اس کو بھی لے جانا تھا اس کو. یقیناً یہ صورتحال ہے. یہاں پہ اپنی گھر اجاڑنے والی ایک خاتون جنہوں نے اپنے ہی خاوند کو, اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا پیسوں کی لالچ میں آ کر. لیکن پیسے تو وہ بیچتے تھے برطانیہ سے بھی. اس کیس سے متعلق تفتیش کیسے ہوئی, اس تفتیش سے متعلق یہاں کے ایس ایچ او یا تفتیشی سے بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح تفتیش کی, ملزمان کو کس طرح ٹریس کیا. آئیے ان سے جانتے ہیں. برطانوی نژاد پاکستانی شہری شاہ حسین کو یہاں پہ قتل کیا گیا تھا, جس کا ڈراپ سین ہو گیا. پولیس سے اس بارے میں جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی فقیر آباد طلال صاحب, ان سے جانیں گے کیا چکر تھا, کیوں اپنی وائف نے, کہا جا رہا ہے کہ پلان کر کے اپنے ہی شوہر کو, ایک مقدس رشتے کو اجاڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا. اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھانہ فقیر آباد کی حدود علاقہ قاضی قلعے میں یہ وقوع پیش آیا. بلائنڈ مرڈر کیس تھا. وکٹم شاہ حسین کو قتل کیا گیا بازار میں. تو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ کیس تھا, کیونکہ اس میں کوئی کلو نہیں مل رہا تھا, اور اس طرح کی بلائنڈ کیسز میں یوزلی ہمیں فیملی کی طرف سے ہی کلو ملتا ہے. لیکن اس کیس میں جو اپلیکنٹ تھا, جو کہ جو وکٹم کی جو وائف تھیں, وہ ہمیں بہت زیادہ مسلیڈ کر رہی تھی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. بعد میں جب ہمیں کچھ کلوز ملنا شروع ہوئے, جب ہم نے جب مزید انویسٹیگیٹ کیا, تو ہمیں کچھ گھر کے CCTV کیمرہ کو چھپایا گیا, کیمرے پہ کپڑا ڈالا گیا. تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ مے بی کہ گھر کا بندہ ہی انوالو ہے. تو جب ہم نے سسپیکٹس کا دائرہ جب ہم نے نیرو ڈاؤن کیا, ہم نے فیملی ممبرس کو سسپیکٹ ملانا شروع کیا, جب ہم نے ٹیکنیکل ڈیٹا پہ کام کرنا شروع کیا, تو ہمیں اس سے ایک مین بندہ ملا, جو یہ جو اپلیکنٹ جو خاتون ہیں ان کے ماموں جو ہیں, ان کی انوالومنٹ نظر آئی. تو اس کی کنکلوژن یہ تھی کہ اپلیکنٹ کے جو ماموں تھے, انہوں نے 7 لاکھ روپے دے کے کسی بندے کو ہائر کیا. 7 لاکھ روپے دے کے قتل کیا گیا اپنے ہی رشتہ دار کو.
جی بالکل، یہ 7 لاکھ روپے دے کر ہائر کیا گیا فائر کرنے کے لیے، اور یہ سب جو ہے یہ اپلیکنٹ جو کہ خاتون ہیں جو وکٹم کی وائف ہے ان کی ماں پر ہوا. تو کیوں قتل کیا؟ وہ تو پیسے بھیجنے والے، یعنی وہ سونے کی مرغی تھی اور انڈے، کیا کہتے ہیں اس کو، سونے کی انڈے لا کر لے آتی تھی، اس خاندان کو خوش رکھنے کے لیے پیسے لے کر لاتی تھی، تو پھر کیوں اس کو قتل کیا؟ بالکل، یہ وکٹم جو ہیں یہ ان کی کیونکہ فارن انکم تھی تو یہ ویلدی تھے، یہ کافی زیادہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے تھے، نہ صرف فیملی کو بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اور پبلک کو بھی. تو مین جو اس میں جو موٹیو تھا وہ مانیٹری موٹیو تھا. یہ وکٹم جو ہے اپنی کچھ پراپرٹیز وغیرہ بیچ رہے تھے اور جو بہت زیادہ جو ہے فلینتھرپی میں بھی کام کر رہے تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو عمرہ کرواتے تھے، تو اس چیز پر بھی ان کی فیملی میں یہ ان کی وائف کے ساتھ ایشو یہ تھا، وہ کہتی تھی کہ آپ جو ہمارے پیسے ہیں یہ آپ اتنا زیادہ کیوں لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ویسے ان کی یہی ایک وائف ہے یا اس کے علاوہ بھی ان کی وائف ہے؟ یہ ان کی تیسری شادی تھی. ان کی پہلے ایک وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی ایک وائف اور بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں. اس کی تیسری ہے، تو اس کی پہلی کہاں گئی یا دوسری کہاں، اور یہ تیسری ہے؟ جی، ان کی پہلے ایک وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ان کی ایک وائف جو ہے لنڈن میں ہے، اس وقت لندن میں. طلال صاحب یہ بتائے کہ اس طرح کیسز تو یقیناً پشاور میں مزید بھی ہوتے رہتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں. اس وقت بھی تانے میں ایک سائل آیا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں، پھر قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے؟ آپ نے تو بہت سارے کیسز خود انویسٹیگیٹ بھی کیے ہوں گے، اس بارے میں بتائیں. بالکل، یہ ایک بہت کامن فنومینا بنتا جا رہا ہے اسپیشلی سٹی ایریا میں. ابھی تقریباً ہم نے 10 دن پہلے ہی تھانہ پہاڑی پورہ کا ایک کیس ٹریس کیا جس میں ایک خاتون تھی، LHV تھی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کیا. ان کے ہسبینڈ بھی سرکاری ملازم تھے اور اس میں خاتون نے بذات خود فائر کیا. تو اس میں جو ہے ان کا جو ہے پرسنل موٹیو انوالو تھا. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ اگر یہ چیز نارمل ہوتی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے قتل اسپیشلی اس میں خاتون اپنے ہسبینڈ کو قتل کر رہی ہے یا کروا رہی ہے، تو یہ ایک بہت نارمل سی چیز بنتی جا رہی ہے. یقیناً طلال صاحب آپ کے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ اب کیا ہوا، ملزمان کتنی تعداد میں ہے، اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کے دوران کچھ خاص ایسی بات جو آپ کو لگی کہ یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، اس بارے میں بتائیں. اس کیس میں 4 ملزمان گرفتار ہیں. اس کی جو انٹیروگیشن تھی وہ تھوڑی سی ٹرکی تھی کیونکہ فیمیل ملزمان تھی. تو اس میں یہ لوگ، ان کا کافی اچھا ہوم ورک تھا، یہ لوگ ایگری نہیں کر رہے تھے، یہ ہمیں مسلیڈ بھی کر رہے تھے. جب ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا الگ الگ بٹھا کے، تو اس میں سب سے پہلا جو ویک لنک تھا ہم نے اس پہ فوکس کیا. وہ ویک لنک اس خاتون کا ماموں تھا جس نے پیسے دیے ہائر کرنے کے لیے بندے کو. تو اس کو جب ہم نے پرزنرز ڈائلیما اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ملزمان کو الگ الگ کمروں میں انٹیروگیٹ کرتے ہیں اور ان پہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے دوسرے ملزم نے آپ کے متعلق کنفیشن کر دی ہے، تو آپ کی بچت اسی میں ہی ہے کہ آپ اس کو ہمارے سامنے کنفیس کر لیں. ہم نے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی، پھر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دوسری پارٹی کو دکھائی، پھر انہوں نے کچھ تسلیم کرنا شروع کیا. لیکن سب سے جو ٹرکی انٹیروگیشن تھی وہ ملزمہ کی تھی، جو وکٹم کی وائف تھی، جو اس سارے کیس کی ماسٹر مائنڈ تھی. وہ بہت ٹرکی اس لیے تھی کہ وہ خاتون شی واز ویری کانفیڈنٹ although she is not much educated. وہ اردو بھی بیرلی بول سکتی تھی، زیادہ وہ پشتو زبان میں بات کر رہی تھی. ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی اور نہ ہی ان کے چہرے پہ کسی قسم کا گلٹ تھا کہ اگر آپ کسی جانور کو بھی اگر آپ ماریں تو آپ کے دل میں کوئی نہ تکلیف ہوتی ہے. ان کے تو شادی بہت عرصے سے قائم تھی، تو شی واز ٹوٹلی گلٹ فری. تو یہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی شاکنگ چیز تھی. کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جو مرد ہے، جو شاہ حسین ہے، جو مقتول تھا، یہ انہوں نے جو برطانیہ میں اس کی جو وائف ہے اس کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے یا اس پر زیادہ مہربان تھے، اس وجہ سے اس خاتون کے دل میں آیا ہوگا کہ میں نے اس کو مارنا ہے؟ کچھ اس طرح تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شاہ حسین صاحب جو ہیں وہ دونوں جگہ پہ رہتے تھے، برطانیہ اور پاکستان بڑا فریکوینٹ ٹریول کرتے تھے. اور ہم نے جب اس پہ چیک کیا تو ہسٹری میں اپنی وائف کو یہ عمرے پر بھی لے کے گئے، ان کو کافی زیادہ ٹائم دیتے تھے، خرچہ بھی دیتے تھے. تو شاہ حسین صاحب کے حوالے سے یا وکٹم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. پشاور کے تانا فقیر آباد کے حدود قاضی قلعے کے علاقے میں جو مرڈر ہوا تھا، برطانوی نژاد پاکستانی شہری کا قتل ہوا تھا شاہ حسین، اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ اور اس کے علاوہ تفتیش کار جو ہے خاصاً یہاں پہ SHO ملنگ جان نے اس کو کیسے ٹریک پہ ڈالا، اس کیس کو کیسے ٹریس کیا؟ انیشیلی ان سے جانیں گے کہ کیا ہوا تھا. ملنگ جان صاحب یہ بتائیں کیسے آپ کو پتہ چلا کہ ایکیوزڈ انہی کے فیملی کے لوگوں میں سے کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ایک رپورٹ ہوئی کہ یار شاہ حسین ایک بندہ ہے، اس کو کس نے گولی مار کر قتل کیا ہے۔ میں فوراً موقع پہ پہنچا، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر بغیر پوسٹ مارٹم KMC بھجوایا، سرسری انٹروگیشن کر کے پھر اس کے گھر میں گیا اور اس کے وائف سے اور بہنوں سے میں ملا۔ ان سے کافی بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ نہ کسی کا دل بدی ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ دل بدی ہے، نہ دشمنی ہے، پتہ نہیں کسی نامعلوم لوگوں نے اس کو گولی مار کر قتل کیا۔ اس کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اس کے وائف نے مطلب رونا اور اس طرح سے باتیں چیت کی، تو مجھے کچھ شک ہوا اس کے باتوں پہ، لیکن یعنی جو صاحب آپ اس کے رونے دھونے پہ بھی اس وقت وہ غم میں تھی اور آپ شک کر رہے تھے، تو اس شک کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نکلا؟ بالکل جی، رونا تو ہمارا بھی 30-31 سال سروس سے رونے میں بھی فرق ہوتا ہے، تو اس کے رونے پہ مجھے شک پڑ گیا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت فوتگی ہوئی تھی، ہم بھی مزید زیادہ سختی نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم نے اس کے کہنے پہ رپورٹ لے لیا اور اس کے وہ رونے دھونے پہ مجھے جو شک ہوا اس کو میں نے دل پہ لے لیا اور دماغ پہ لے لیا، اور اس کے ساتھ جب رپورٹ ہم نے درج کی تو میں وہاں سے نکل کر کسی طریقے سے اس عورت کا نمبر میں نے حاصل کر کے تفتیشی افسر کامران مروت خان اور میں نے اکٹھا اس پہ کام کیا۔ اس میں کچھ ایسے نمبرات بدورانی وقوع جس ٹائم شاہ حسین کا قتل ہوا تھا، اس کے ساتھ مسلسل رابطے ہوئے، 3-4 بار اس کی ہوئے، 5-6 دفعہ اس کے ہوئے، 2-3 مشکوک نمبر ایسے تھے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ 2 ہی دن میں ہم اس نمبرات کے مالکان تک پہنچے، اور جیسے ہم وہاں پہ پہنچے تو جو بندہ ہمیں ملا اور ہم نے اریسٹ کیا، تو اسی نے فوراً یہی انکشاف کیا کہ بالکل ہاں، یہ جو شاہ حسین کی بیوہ ہے یہ میری بانجی ہے، میں نے اور اس کے ساس نے اور شاہ حسین کی وائف نے اور میرا جو دوست ہے عبداللہ، ہم نے اس کا پلان بنایا ہے، اس کے لیے ہمیں 8 لاکھ روپے کا معاوضہ ملا قتل کرنے کا، اور عبداللہ نے اس کو قتل کیا۔ مزید پھر ہم نے اس میں تفتیش کی تو معلومات ہوا کہ کچھ دن پہلے شاہ حسین کو یہ پنڈی لے گئے تھے، وہاں پہ اس سے انگوٹھا لگایا تھا، وہاں پہ اس کا کوئی 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ تھا، وہ بھی فروخت کیا، اور پھر وہ پیسے لے کر قاضی قلی میں اس پہ ایک اور پلاٹ خریدا 1 کروڑ 5 لاکھ روپے پہ، تو وہ بھی اسٹامپ پہ لیا اور اسٹامپ میں اسپیس بھی چھوڑا ہے۔ اور اس سے کچھ دن پہلے اس کی وائف نے اس پہ خوبصورت گاڑی شاہ حسین نے اپنی مرضی سے لی تھی، وہ بھی اس کو مطلب ہے کہ مجبور کر کے اس پہ بیچ دی، ساری رقم اور ہر چیز کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا تاکہ ہمیں یہ سب کچھ مل جائے۔ تو اس میں صاف بات ظاہر ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور اس نے لالچ کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، چونکہ شاہ حسین نے تقریباً 25 سال باہر ملک میں محنت مزدوری کر کے گاڑیوں کو دھویا، پمپ میں نوکری کی، کارخانوں میں نوکری کی، لیکن ان بچوں کے لیے اور اس کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور جب واپس آیا اور اس کے حالات سٹیبل ہو گئے تو اس بیچارے کو یہ ثمر مل گیا کہ اس کو قتل کیا۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس کے کتنے ملزمان اس وقت گرفتار ہے، اور مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے بھی کیا کوئی چاپے مارے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں۔ بالکل جی، اس کے ٹوٹل 4 ملزمان گرفتار ہیں، ایک مقتول کا بہنوئی، اور ایک مقتول کی وائف کا ماموں، اور ایک مقتول کی وائف، اور ایک اس کی ساس، یہ چاروں گرفتار ہیں۔ اور عبداللہ کا نمبر بند ہے، لیکن ہم اس کے ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ 3-4 دفعہ ہم نے چھاپے لگائے لیکن وہ جگہ سے نکل چکا ہے، امید ہے کہ عنقریب ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انیشیلی پولیس کی بھی انٹرسٹ ہوتی ہے، اس کی فیملی والے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیس پھر وہ جب کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ 1.5 سال کے بعد اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی یعنی اس نے قتل کیا ہے اور ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو 20-25 سال مزدوری کر کے آیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں بھی ایسا ہوگا 1.5 سال بعد سارے ملزمان رہا ہو جائیں گے اور قصہ ختم؟ نہیں جی، اس کیس میں تو اصل پہلے مدعی اس کی وائف تھی، اور ابھی اس کی وائف ملزم ہو گئی، اور اس کی مدعی اس کی بڑی بہن ہو گئی، چونکہ شاہ حسین کے اور بھائی بھی نہیں ہے، صرف 2 بہنیں ہیں اور یہ اکلوتا بھائی تھا، تو اس کی بہن کا بقول اس کا کہ میں آخری دم تک، وہ بیچاری بیمار بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک یہ کیس لڑتی رہوں گی کیونکہ میرے بھائی کا ناحق خون ضائع ہوا ہے، اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ تفتیش میں کوئی ایسی کمزوری نہ ہو کہ ملزم کو پیدا پہنچے۔